ہجرت کے 7ویں سال اور 7 سال آپ علیہ السلام کے کیسے گزرے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سیرت کے ہر ایک لمحے اور ہر ایک دن یا ماہ و سال کے حوالے سے اگر ایک انسان قلب سلیم کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ حاصل کرے، کچھ سیکھے اور اپنی زندگی میں اسے اپنائے، تو ہزاروں موتی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو حالات اور جن حالات کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھا کسی اور کو نہ ہو سکے گا یا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی شخصیت امت کے لیے نمونہ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنے نشیب و فراز آتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ آئے۔ تو ان حالات کا آپ علیہ السلام نے کس جوان مردی کے ساتھ اور کس استقامت کے ساتھ اور اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، یہی بنیادی سبق ہے امت کے لیے۔ اور امت پر شاید وہ آزمائشیں اور وہ تکالیف نہیں آئیں جو برداشت کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اور آپ علیہ السلام کے صحابہ نے۔ تو لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس زندگی کا استماع یا اس سیرت کا استماع یا اس کا سننا یا اس کا مطالعہ کرنا اس کی ایک غرض و غایت ہو کہ وہ اپنی زندگی کو اسی ڈگر پر چلائے گا اور اسی پگڈنڈی پر لے کے جائے گا جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو کے گزری، اور ان تمام اسباق کو حاصل کرے گا جو سبق اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملے ہیں۔ اور آپ نے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے بعثت والے 13 سال اور 7 سال مدینے کے یہ ہجرت کے بعد والے، اگر آپ ان 20 سالوں کا مطالعہ کریں تو جس بنیاد پر اور جس مدے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تکالیف برداشت کی ہیں، ماریں برداشت کی ہیں، تھریٹ برداشت کیے ہیں، ذہنی ٹارچر برداشت کیا ہے، صحابہ کی شہادتیں کروائی ہیں، خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں، کسی کے اوپر دھاوا بولا ہے، پیش قدمی کی ہے، یہ سارے کے سارے معاملات اس کے پیچھے صرف ایک نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا جھنڈا لہرا جائے۔ صرف ان 20 سالہ زندگی بعثت والی، نہ تو مشرکین مکہ کو آپ کے ساتھ ذاتی اناد ہے، وہ آج بھی آپ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، آپ کے نام کی مالا جپتے ہیں، لوگوں کو آج بھی آپ کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ علیہ السلام کی ذات کے قصے سناتے ہیں، اور اپنی مجلسوں میں کسی کی پاک دامنی کا ذکر کرنا ہو تو پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں۔ شخصیت کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے نہ تو مشرکین کو کبھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اختلاف رہا، نہ آج کے دور میں کوئی انسان یہ جرت کرتا ہے، چاہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا، وہ آپ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا تان کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ اور نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے طور پر، جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آج تک کسی کو تھپڑ بھی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں مارا، بدلے ہی نہیں لیا۔ جہاں تک سر پھاڑنے اور گلے میں کپڑے ڈال کے ان کو گھما کے گلا دبانے اور جہاں تک اوجریاں پھینکنے کا تعلق ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ذاتی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اور وہ غصہ نکالنے کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور اس کا بدلہ ہاں جہاں پہ حرمات کا معاملہ ہے، حدود کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تاکہ بعد والوں کو سبق ہو کہ آپ علیہ السلام کی ذات کی حرمت کا کیا معاملہ ہے، وہاں پہ آپ علیہ السلام نے تلوار نکالی ہے اور سبق سنایا، اور صرف یہ بتانے کے لیے یہ اسلام کی حد ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ علیہ السلام کا اپنی زندگی کے حوالے سے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ تو ہمیں یہ بات تو بنیادی طور پر سیکھنی چاہیے کہ پھر کیا وجہ تھی کہ آپ کی ربائی ٹوٹی، آپ کے گھر میں یہ پریشانیاں آئیں، ایون کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کے اپنے حرم کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھانے لگ گئے، وجہ کیا تھی؟ اتنی تکالیف برداشت کرنا، اتنی پریشانیاں برداشت کرنا، اور ساری کی ساری زندگی تکالیف سے اٹی پڑی،
برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے. مدعا کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ صرف امت کو یہ بتا کے جانا مجھے میری اپنی ذات اور میری اپنی زندگی سے بھی زیادہ اللہ کی توحید سے پیار ہے, عقیدے سے, اس دین سے پیار ہے, شریعت سے پیار ہے, اللہ کے قانون سے پیار ہے. تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیار کرے اور آپ علیہ السلام کی سنت سے پیار کرے, اسے چاہیے کہ جس ڈگر پر اور جس رستے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی گزار دی, اسے چاہیے کہ پھر اس کے مطابق زندگی بھی گزارے. صرف ذات کے ساتھ محبت وہ تو مشرکین بھی کرتے تھے, مشن کے ساتھ محبت صحابہ کرتے تھے, اور جو مشن کے ساتھ محبت کرتا ہے بنیادی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یہی بندہ محبت کرتا ہے. ذات کے ساتھ محبت تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے. آج کے لوگ بھی ایسے ہیں جو اسلام کو نہیں قبول کرتے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ آپ یورپ کی عدالتوں میں جا کے دیکھیں اور منصف اعلیٰ کے طور پر جس کا نام لکھا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے. تو شخصیت کے اعتبار سے رہا مشن کے ساتھ نہیں, مشن کو نہیں مانتے, مشن کے ساتھ اختلاف, نہ اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں نہ انہوں نے کبھی اس کو قبول کیا ہے. اور یہی سیم سچویشن ہمارے مسلمانوں کی. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں وہ مشن کہاں ہے, وہ دین جس کے لیے سارے معاملات ہوئے وہ کدھر ہے؟ لہٰذا وہ ہمیں نظر نہ آئے تو جان لیں کہ یہ ساری کی ساری محبت یہ حلق سے اوپر ہے, کیونکہ اسے دل میں اتارنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے. پھر آپ وہی بات جو بیعت عقبہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیعت کے وقت کی تھی, یاد رکھنا بیعت تو کر رہے ہو, اس بیعت کے بعد اس بات کا خیال رکھنا تمہیں اپنوں سے بھڑ جانا پڑے گا, تمہیں بیویاں بیوہ کروانی پڑیں گی, تمہیں بچے یتیم کروا دینے پڑیں گے, لوگ تانے ماریں گے, لوگ جنگ کریں گے, لوگ تمہیں باتیں کریں گے, لوگوں کے خلاف لڑنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا. یہ اللہ کے نبی کے مشن کے ساتھ چلنے کا جو تم عہد کر رہے ہو یہ آسان بات نہیں ہے. تلواروں کی سائے میں تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی اور جنگیں کرنی پڑیں گی. پورے کا پورا عرب تمہارے مخالف ہو جائے گا جب تم مشن پہ چلو گے. نے کہا قبول کرتے ہیں, چل کے دکھایا. پھر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم مشن پر چلیں, اور سیرت کا یہ مطالعہ کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم مشن کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کہاں گزار دی اور کیسے گزار دی. تو جب آپ مشن پہ چلیں گے تو یقین مانیں جیسے صحابہ نے کہا تھا, یاد رکھو یہ ہوگا, وہی دور ہے. کبھی باتوں کے نیزے آتے ہیں, کبھی ترش لہجوں میں ایسے تانے آتے ہیں جو زہر سے آلود تیروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. رویہ لوگوں کا اس طرح کا ہوتا ہے کسی دیندار آدمی کے ساتھ جیسے یہ شاید انسان ہے ہی نہیں ہے. آپ کو جب بھی قانون بنائے جاتے ہیں آپ کو پیچھے رکھا جاتا ہے, جب بھی حکومتیں بنائی جاتی ہیں آپ کو پیچھے رکھا جاتا ہے, جب بھی صاحب الرائے کچھ بات کرتے ہیں آپس میں مشاورت کرتے ہیں آپ کو پیچھے رکھا جاتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کا معاشرہ یہ جو ہے یہ اسلام کے اور اسلام کے نام لیوا اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کو کس حساب سے دیکھتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ انہی مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہوتے ہوئے اسباق بھی ہیں. ایسا ہی ہوا تھا. آپ نہیں جانتے, مشرکین مکہ کہتے تھے یہ جو چند بندے تیرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو کسی طرف لگا اور سائڈ پہ کر, پھر تیری بات سنتے ہیں. ہماری مجلس میں یہ لوگ بیٹھے, ہمیں نہیں, ہم برداشت نہیں کرتے. تو ایسے ہی ہوا تھا. تو اگر آپ دیندار ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن پر چل رہے ہیں, تو یقین مانے کہ معاشرہ اگر آپ کو قبول آج نہیں کر رہا تو آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوا تھا. آپ استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں, دین پر قائم رہیں, اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ جس طرح اللہ نے صحابہ کو سرخرو کیا تھا آپ کو بھی کرے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لہذا ڈسہارٹ نہ ہوں, پریشان نہ ہوں, اور اس پریشانی کو زائل کرنے کے لیے آپ آنے والی نسل کو دین سے دور نہ کریں کہ یہ ہم نے دیکھ لیا مولویوں کا کیا حال ہے, ہم نے دیکھ لیا دینداروں کا کیا حال ہے, لہذا اپنے بچے کو کم از کم اس طرف تو نہیں. نہ, ان کے اوپر یہ ظلم نہ کریں, ان کے اوپر یہ ظلم نہ کریں. اللہ کا واسطہ ہے, ان کو دین کی طرف لے کے آئیں, انہیں سنائیں کس سے. ایک وقت تھا
جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھتا کوئی نہیں تھا اور بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ گر پڑتے, بے ہوش ہو جاتے اور مٹی ان کے منہ پہ پڑتی. پھر ایک وقت آیا جب خوبصورت حلہ پہن کے مسند تدریس پہ ابو ہریرہ بیٹھ کے حدیث بیان کر رہے تھے اور ان کے ناک صاف کرنے کے لیے جو رومال تھا وہ ریشم کا تھا. وقت آئے گا وقت. یہاں پہ یہ لوگ نہیں آپ کو بھاؤ دیتے تو یقین مانے اللہ کے ہاں آپ کا بڑا ویٹیج ہے, بڑا مقام ہے, اور اللہ فرشتوں کے درمیان آپ پر فخر کرتے ہیں. بچوں کو یہ بتائیں یہ لوگوں کا معیار کیا ہے. آج لوگوں کا معیار پیسہ ہے تو کل حسن ہو جائے گا, اگر حسن ہے تو کسی کا نسب نامہ ہو جائے گا, نسب نامہ ہے تو لوگوں میں شہرت ہو جائے گی. تو ان کے کرائٹیریا تو بدلتے رہتے ہیں, لہٰذا لوگوں کے پیچھے نہ چلیں, آپ دیکھیں کہ آپ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے ساتھ ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام عہد کے مطابق اور وعدے کے مطابق 1 سال کے بعد عمرہ کرنے جاتے ہیں, اور یہ وہی عمرہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام سے واپس بھیج دیا گیا تھا. آپ علیہ السلام یہاں ذوالقعدہ سے نکلتے ہیں اور 7 ہجری کا یہ سن ہے. آپ ذوالقعدہ کے اس مہینے سے عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کر کے آپ واپس آتے ہیں, 3 دن تک وہاں قیام کرتے ہیں, اور اسی اثناء میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. سن 8 ہجری کے اوائل میں دائرہ اسلام میں جو شخصیات داخل ہوئیں, سیرت کے ساتھ اور تاریخ اسلام کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں آ جاتے ہیں اور سن 8 ہجری صفر کے مہینے میں, محرم کے بعد صفر یعنی دوسرے ہی مہینے میں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چند لوگ پہنچتے ہیں. یہ 3 صحابہ ہیں جو اس 8 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں. ایک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار, جو ٹائٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو دیا. ایک عامر بن العاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک اپنا مقام ہے. ایک عثمان بن طلحہ ہے. یہ نکلتے الگ الگ ہیں لیکن رستے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. خالد خود اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف میں رہا کہ پہلے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا, سب سے بڑا مخالف انسان جو اسلام کا تھا وہ میں تھا. اور خالد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کے خلاف مشرکین کی کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں خالد شریک نہیں تھا. بدر, احد, خندق, سارے کے سارے غزوات میں شریک ہوا, لیکن مسلمانوں کے مخالف سے مت. کہتے ہیں پھر یہ موقع آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عمرے کے لیے آئے اور میں وہاں سے نکل گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے, جب ان کو یہ بات محسوس نہ ہو, کچھ بڑے بڑے سرداروں کو ہضم نہیں ہو, وہ مکے سے نکل گئے کہ اس سے بہتر ہے ہم ان کو دیکھیں ہی نہ, کہ آج نوبت وہ آ گئی ہے جن کو ہم نے نکالا تھا, آج نوبت یہاں آ گئی کہ وہ ہمارے سامنے عمرہ کریں, ہم دیکھنے نہیں چاہتے. ان کے اندر خالد بھی تھے. خالد کہتے ہیں میں وہاں سے نکل گیا, میرے بھائی نے مجھے بڑا ڈھونڈا, ولید بن ولید, یہ مسلمان ہو چکے تھے. اب ایسی اثناء میں سوچ رہا تھا کیا کروں. اب یہاں تک آ گئے ہیں اور اس بات کا مجھے اطمینان اور یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا دین غالب آ کر رہے گا. جب یہ یہاں سے شروع ہو کے اب اس موقع پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ مکہ کے اندر ہمارے اپنے ساتھ عہد اور میعاد اور میثاق کرنے کے بعد داخل ہو گئے ہیں, یہ ضرور غالب آئیں گے. میں نے کہا ایسا کرتا ہوں نجاشی کے پاس چلا جاتا ہوں, عیسائی ہو جاتا ہوں. پھر سوچا نجاشی تو خود مسلمان ہوا بیٹھا ہے, کہا ایسا کرتا ہوں یہودی ہو جاتا ہوں, میں ہرقل کے پاس چلا جاتا ہوں. اگر یہودی ہونا ہے, اجمی لوگ ہیں, سردار اور قبیلے کا سردار ہو کے اور عربی نسل ہو کے اجمیوں کے تابع رہوں گا, یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بل کہتے ہیں میرا ایک جگہ پر مالو زر سارا اکٹھا تھا, باقی جانور ہو گیا, میں وہاں پہ الگ تھلگ مکے والوں سے بھی الگ ہو کے وہاں پہ چلا گیا. ولید نے مجھے کافی ڈھونڈا, میں نہیں ملا کیونکہ میں مکے کے اندر تھا ہی نہیں. پھر میرے بھائی نے میرے نام ایک خط لکھا اور مجھے اس خط میں لکھا, بھائی جان چنگے بھلے سمجھدار انسان ہو, حق بات کو جلدی سمجھ جاتے ہو, کتنا بھاگو گے اور کتنا بھاگو گے اور کتنا دور جاؤ گے. ابھی ہم عمرے کے لیے آئے ہیں
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ہے خالد کہاں ہے، اور میں نے تجھے بڑا ڈھونڈا لیکن تم مکے میں ملے ہی نہیں، لہذا جب آؤ اور یہ میرا خط ملے تو فوراً ہدایت کی طرف لوٹو، یعنی اسلام کو قبول کرو کیونکہ اس کی حقانیت کو تم جان چکے ہو، اور زیادہ نہ بھاگو اور واپس آؤ اور کوشش کرو، کئی ایک موقع تم نے ضائع کر دیے ہیں ہدایت کے، لہٰذا اسلام کو قبول کر لو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ کہتے ہیں میرا یہ خط، میں نے بھائی کا خط پڑھا، اب بھائی کافی عرصے بعد میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اب یقین مانے خالد ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہتے اس خط کے اندر جو سب سے پسندیدہ اور سب سے خوشی والی بات لکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے تمہارا پوچھا ہے، کہ اللہ کے نبی نے پوچھا خالد کہاں ہے۔ یعنی اتنا سمجھدار انسان اور حق بات کو جلدی سمجھنے والا، وہ ابھی تک اسلام قبول، ابھی تک میرے مخالف ہے، خالد کہاں ہے؟ کہتے اس بات سے میرے دل میں اور دین کی محبت بڑھ گئی کہ نہیں اب تو کوئی چارہ ہی نہیں، اب تو ایسا کرنا چاہیے کہ جانا چاہیے اور اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے تیاری شروع کر دی، ایک دو بندوں کے ساتھ سرداروں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے بات ٹال دی، انہوں نے کہا جی سارے کے سارے اگر مکے والے بھی مسلمان ہو جائیں ہم نہیں ہوتے۔ جاتے جاتے میں نے عثمان بن طلحہ سے بات کی، میں نے کہا عثمان، اچھا ڈرتے ڈرتے بات کی کہ کہیں آگے سے یہ بھی کوئی باتیں نہ کر، میں نے کہا سواری کے اوپر بیٹھا ہوں، نہ مانا تو میں نے ابھی ایڑی لگانی اور یہاں سے نکل جا رہا ہے تو بات ختم، پیچھے باتیں ہوتی رہی کہ خالد اسلام قبول کرنے گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے عثمان سے بات کی تو عثمان تو جیسے تیار بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں بھی سواری تیار کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں بھی اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں اسلام کو۔ کہا ٹھیک ہے پھر ایسے کرتے ہیں، فلاں مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، جو پہلے چلا جائے گا وہاں پہ دوسرے کا انتظار کرے گا، میں نکل رہا ہوں آپ بھی نکل آؤ، جو پہلے گیا وہاں پہ انتظار کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہوئے اور وہاں سے نکل پڑے، اور یہاں سے ہم ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں عمرو بن العاص ملتے ہیں، تو ہم یہاں سے تینوں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہمیں دور سے ایک بندہ دیکھتا ہے اور ہماری طرف آنے کے بجائے وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، تو ہمیں یہ بات کا شک پڑ گیا کہ یہ لازماً جا کے اللہ کے نبی کو بتائے گا ہمارے آنے کی خبر۔ ہم آئے، کپڑے تبدیل کیے، سواریاں کھڑی کیں اور عصر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا، لوگ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، اور خالد کہتے ہیں میں جیسے ہی گیا اور بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اور میں سامنے جا کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن ایک درخواست ہے۔ کہا ہاں کیا درخواست ہے؟ کہا میرے دعا کریں کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آپ نے فرمایا خالد الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ پھر بھی دعا کریں، تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں اللہ خالد کے جتنے پچھلے گناہ ہیں سارے معاف کر دے۔ کہتے ہیں خالد کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کوئی سریہ گیا، کوئی غزوہ کیا، جب بھی کوئی جنگ ہوئی، جب بھی کوئی مشاورت ہوئی، جتنی اہمیت اللہ کے نبی مجھے دیتے تھے کسی کو نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کون کس فن میں ماہر ہے، اور خالد جنگی چالوں میں ماہر تھے، آپ اس بارے میں مشاورت کرتے۔ آپ کے ساتھ عمرو بن عاص بھی تھے۔ اچھا عمرو بن عاص اپنا معاملہ الگ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی احد، بدر اور خندق میں شریک ہوا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ دین تو غالب آ کے رہے گا، مجھے اب ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہیے۔ تو میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور میں سردار آدمی تھا، میری لوگ بات مانتے تھے۔ تو عمر کہتے ہیں میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، میں نے انہیں بلایا، میں نے انہیں کہا بھائی میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ صاحب الرائے ہیں اور آپ کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، زیرک ہیں، پنچایت کے آدمی ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ کہا تو میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کے رہے گا، یہاں سے نکل چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے آ کے مکہ فتح کر لینا ہے، پھر غلامی کی زندگی سے بہتر ہے ہم یہاں سے کوچ کر جائیں۔ تو کہا کہاں جائیں؟ کہا ہم یہاں سے ایسے کرتے ہیں حبشے چلے جاتے ہیں۔ ان کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ نجاشی مسلمان ہو چکا ہے، کہتے ہیں حبشے چلے جاتے ہیں، عیسائی ہیں جا کے عیسائیت قبول کر لیتے ہیں، یا کم از کم ان کے پاس تو رہیں گے، اور اگر عیسائیت قبول کرنے کے بعد ہمیں مکہ آنا پڑتا ہے
یعنی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں جانتے تو ہیں, ہمارے قبیلے کو جانتے ہیں, ہمیں قبول کر لیں گے. رہا معاملہ مسلمان اگر غالب آ گئے تو ہم تو پہلے ہی حبشی ہوں گے, انہی کو قتل کریں گے نا, ہم بچ جائیں گے. کہا تحائف اکٹھے کیے, ہم یہاں سے نکلے نجاشی کے پاس. اس سے پہلے کہ میں نجاشی سے ملتا, عمر کہتے ہیں میں نے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو دیکھا, عمر بن امیہ الضمری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی طرف سفیر بھیجا تھا, وہ خط دے کے میں نے انہیں دیکھا. میں نے کہا ہو نہ ہو یہ بندہ تو مسلمان ہے اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے. عمر کہتے ہیں میں جیسے ہی نجاشی سے ملاقات کا مجھے اجازت ملی تو میں واپس ان کے پاس گیا, سجدہ کیا, کہا ہاں جی اہلاً سہلاً, عرب سے آئے ہو جی, میرے لیے کچھ تحفے لائے؟ ہاں جی تحفے لائے ہیں. یہ بات چیت ہونے لگی, وہ مسکرا کے جواب دینے لگا. میں نے جب حالات کو ٹھیک محسوس کیا اور طبیعت اور ان کا موڈ ٹھیک محسوس کیا تو میں نے کہا حضرت صاحب ایک التماس ہے. کہا بولو. کہا یہ جو بندہ باہر ہے آپ کے پاس سے ابھی گیا ہے, یہ عمر بن امیہ الضمری ہے نا؟ کہا یہ تو مسلمان نہیں ہے. کہا آپ کبھی ایسے کریں نا, اسے میرے حوالے کر دیں. اس نے ہمارے ان لوگوں نے ہمارے ادھر مکے میں بڑے فساد کیے ہیں, لوگوں سے لڑا, اس کو میرے حوالے کر دیں, میں اس کو قتل کر کے سارے بدلے چکانا چاہتا ہوں. عمر بن العاص کہتے ہیں میں ابھی بیٹھی تھا کہ اس کا ہاتھ نجاشی کا یہاں تھا, اس نے یہیں سے میرے منہ پہ دے مارا اور وہ اس کا مکہ میرے ناک پہ لگا اور میرے ناک کی ہڈی جیسے ٹوٹ ہی گئی ہے اور خون کے فوارے نکلنے لگے. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور میرا دل کرے کہ زمین پھٹے, میں یہاں سے اندر ہی چلا جاؤں کہ ایک سردار کو لوگوں کے سامنے اتنا بے عزت. تو نجاشی کہتا ہے بدبخت انسان اس بندے کے سفیر کو مانگتا ہے جس کے اوپر وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوتا تھا. میں نے کہا حضرت صاحب آپ بھی مسلمان ہو چکے ہیں؟ کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں, اور تم اس کے سفیر کو مانتے ہو. کہتے پھر تو کیا تھا, پہلے ہی وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو والا معاملہ تھا. میں پہلے ہی اسلام کی طرف راغب تھا. جب پتا چلا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے, میں نے دل میں سوچا ہو اللہ کے بندے, عرب و عجم کے لوگ سارے مسلمان ہو چکے اور تو خیر میں سب سے پیچھے ہے. کہا حضرت صاحب ہاتھ آگے کریں, مجھے مسلمان کریں. میں نے نجاشی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. اب میں نے ارادہ کیا میں سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں. ساتھیوں سے الگ تھلگ ہو کے میں نے سواری تیار کی اور وہاں سے نکلا. رستے میں مجھے یہی عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید ملے اور ہم تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. لیکن عمر نے ایک عجیب شرط رکھی. عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ان کو خوش آمدید کہا اسلام قبول, ہاں جی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے کہا چلیں ہاتھ نکالیں بیعت کریں. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر کیا بات ہے؟ کہا ایک شرط پر اسلام قبول کروں گا. کہا کیا شرط ہے؟ تشترط بماذا, کون سی شرط ہے؟ کہا میرے ساتھ یہ وعدہ کریں اور مجھے یقین دہانی دلائیں اس بیعت کے بعد اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر تو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, اس شرط پر میں اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد کیا کرتے تھے. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہوئے. تو عبد الرحمن الشمسانی کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے پاس تھے. یہ دیوار کی طرف منہ کر کے روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. ہم نے کہا حضرت صاحب اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بھی بشارت دی ہے, یہ بھی بشارت دی ہے, یہ بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے, آپ کے معاملات رہے اور فلاں 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 فلاں, تو آپ کو رونا کیسا, آپ تو اللہ کے مہمان ہیں. عمرو بن العاص فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا خلاصہ نکالا ہے کہ میرے اوپر آج تک ساری زندگی میں 3 قسم کے حالات گزرے. نمبر 1, ایک وقت تھا جب مجھ سے بڑا اسلام کا مخالف کوئی نہیں تھا. میرا دل تھا کہ ایک وقت مجھے ایسا ملے جب میں آپ علیہ السلام کو شہید کر پاؤں تو میں کر دیتا, جتنا اسلام کا نقصان کر پاؤں کر دوں,
میرے دل میں یہ بات تھی کہ عرب سارا بھی مسلمان ہو گیا، میں مسلمان نہیں ہوں گا. اگر تب مر جاتا تو سیدھا جہنم میں تھا. لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی. پھر ایک وقت شروع ہوا جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی، عمر اسلام لے کے آ رہے ہو، اس سے پہلے تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اگر اللہ مجھے اس دن موت دے دیتا تو میں سیدھا جنت میں تھا. پھر وقت گزرا، ذمہ داریاں بڑھی، حالات تبدیل ہوئے، ہمیں کئی ایک جنگ کی ذمہ داریاں دی گئیں. حالانکہ صحابہ ہیں، پورے عدل کے ساتھ ذمہ داری نبھاتے رہے، لیکن عمر بن عاص کہتے ہیں پھر ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی گئیں. آپ فلاں علاقے کے گورنر ہیں، آپ فلاں جگہ سپہ سالار ہیں، آپ فلاں. ان ذمہ داریوں نے کمر ایسی توڑی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ بنے گا کیا. یہ جو تیسری حالت ہے، میں اس حالت کے بارے میں پریشان ہوں. رہا اس بات کا تعلق کہ تم مجھے کہتے ہو اللہ کے نبی نے تمہیں بشارتیں دی ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحابہ کے دور میں ہم لوگ جو سب سے بڑا شرف سمجھا کرتے تھے اور سب سے بڑا ٹائٹل سمجھا کرتے تھے اور اپنی سب سے بڑے خوش بختی اور خوش قسمتی سمجھا کرتے تھے، وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ نے ہمیں توحید اور رسالت کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام دے دیا، عقیدہ درست کر دیا. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہوتا تھا. یہ بشارتیں یہ بعد میں ٹائٹل، اور جنت کی بشارتیں یہ تو بعد کے معاملات ہیں. جو ہمیں سب سے بڑا ٹائٹل ہم سمجھتے تھے وہ صحیح عقیدے کا ٹائٹل تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کی دولت مل جانا، اس کی سمجھ آ جانا. صحابہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا ٹائٹل تھا، جنت کی بشارتوں سے بھی بڑا ٹائٹل تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ کتنا قیمتی جوہر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ جو قحط سالیاں اور یہ آفات اور یہ سیلاب، اس کا کوئی سبب نہیں ہے؟ کیا اس کی وجوہات صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پہاڑوں سے پانی زیادہ آ گیا تھا؟ اس کی وجوہات یہ تھے کہ لوگوں نے احتیاط نہیں برتی؟ اس کی نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فساد برپا کرتے ہیں زمینوں میں اور خشکی اور تریوں میں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. آپ ان علاقوں کا دورہ کریں، توحید نام کی چیز آپ کو نہیں ملے گی الا ماشاء اللہ. مشرک لوگ ہیں اور کئی سالوں سے مشرک، وہ جاننے ہی نہیں چاہتے توحید. کیا یہ وجہ نظر نہیں آتی آپ کو؟ کیا آپ کو نہیں لگتا اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والی کئی نسلیں یہاں گزر گئیں جنہوں نے آج تک اللہ کو پہچانا نہیں، جنہوں نے آج تک اللہ تعالیٰ کو جانا نہیں، آج تک اللہ کو سجدہ نہیں کیا، آج تک اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا نہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنایا اور ہمیشہ اس شرک کے ارتکاب کرتے رہے. اللہ تعالیٰ شرک سے پاک کرنے کے لیے بعض دفعہ ہستی سے مٹا دیتا ہے ایسی نسلوں کو اور ایسی بستیوں کو. کیا صرف یہ اسباب نظر آتے ہیں آپ کو کہ بارش زیادہ ہو گئی ہے اور انسانیت مر رہی ہے؟ ان انسانوں کے کرتوت کیا ہیں اور دور نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ اگر سبزیوں کا ریٹ زیادہ ہو گیا تو غریب نہیں مرے گا؟ مرے گا. تو کیا وجہ کیا ہے کہ سامان نہیں پہنچ رہا؟ حضرت صاحب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. یہ بات ظاہری سبب ٹھیک ہے کہ سامان نہیں پہنچ رہا اور مہنگائی ہے. کیا یہ سبب نہیں کہ ہم لوگ اللہ سے دور ہیں؟ کیا یہ سبب نہیں کہ ہم توحید سے عاری ہیں؟ کیا یہ سبب نہیں کہ ہماری 80% حاجات یا 80% لوگ اپنی حاجات اللہ کے علاوہ پوری کرواتے ہیں؟ کیا یہ سبب نہیں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے حضرت صاحب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا تھی میری امت کو گزشتہ قوموں کی طرح ہلاک نہ کر دینا، سوائے ہستی سے مٹا نہ دینا. اس دعا کے بل بوتے پہ پھر رہے ہو. نہیں تو جس طرح کے کرتوت ہمارے ہیں، جس طرح کے عقائد ہمارے ہو چکے ہیں، آج سے کئی سو سال پہلے یہ ساری کی ساری بستیاں اور یہ سارے کے سارے ملک سوائے ہستی سے مٹ جاتے. اتنا شرک، توحید کے ساتھ اتنا ظلم، اور کوئی سننے کے لیے تیار، کوئی جاننے کے لیے تیار، دین کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. تو بھگتو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر دفعہ انڈیکیٹ کیا. بعض دفعہ تھوڑی سی قیمت اوپر گئی، کام مینج ہو گیا ہے. بعض دفعہ وبائی امراض آئے ختم ہو گئے ہیں. اب بعض زلزلے آئے ہیں، چلو وہ 2008 کی بات ہے، گزر گیا. آیا نا سیلاب. آپ کے معیشت دان آج کیا کہتے ہیں؟ اس زلزلے سے بھی زیادہ معیشت کا نقصان ہوا ہے آپ کا ابھی.
لیکن کس کو پتا, اب ہمارے پاس پیسہ ہے, ہماری چیز لے لیں گے. وقت آئے گا. جب یہ شروع ہوا تھا نا وبائی مرض چائنا سے, تو ہم سمجھتے تھے یہ چائنا کا معاملہ ہے, وہاں تک ہے. ابھی وہاں سے کچھ لوگ ٹریول کر کے آئے ہیں افغانستان میں, تو اس لیے وہاں پہ ہے, وہاں سے ٹریول کیا اس لیے وہاں پہ ہے, پہنچا نا گھر گھر. اسی لیے ہر انسان اپنی باری کا انتظار کرے, اپنی باری کا انتظار کرے. اگر آپ اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے, اگر توحید آپ کا پہلا مطمع نظر نہیں ہوگا, اگر آپ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے, اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالیں گے نہیں, تو انتظار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کے نزدیک دین, اللہ, اس کا رسول اور شریعت اسلامیہ اس سے زیادہ محبوب اس کی تجارتیں, اس کا مال, اس کی اولادیں, اس کا کنبہ, اس کا قبیلہ, یہ ساری چیزیں جب دین سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں, فتربصوا, پھر انتظار کرو اپنی باری کا. تم پہ عذاب کا کوڑا برسے گا, کوئی بھوک سے مرے گا, افلاس سے مرے گا, کوئی خودکشی کرے گا, کوئی کسی طرح مرے گا, کوئی ڈوبے گا, کوئی کسی کے اوپر کوئی چیز کے مرے گے سارے. کیوں؟ اللہ کے باغی ہو گئے ہیں. اللہ ایسی نسلوں کو, زمین کو پاک کرنا چاہتا ہے ایسی غلیظ نسلوں سے, ایسے اجسام سے, تاکہ ان کا حساب کیا جائے. ہماری نسلیں گندی ہو چکی ہیں. کیوں؟ دین ہم سمجھتے کچھ نہیں, ہم دین کی طرف لوٹتے کچھ. کیا یہی اسباب ہیں؟ یہ ظاہری اسباب نظر آتے ہیں. اپنے پیچھے دیکھیں ہم کیا جرم کر کے آئے ہیں. ہمارے جرم بڑے بڑے ہیں, انتہائی بڑے جرم ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے, اور ہم سب کو زندگی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزوات یا کچھ سرایا بھیجے ہیں, جس میں غزوہ موتا یا جو سرایا موتا ہے اس کا اہم تذکرہ ملتا ہے. فتح مکہ سے پہلے 2-3 غزوات ہیں جن کا تعلق اپنی جگہ پر آئے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک دو اعلانات ہیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ بروز اتوار انشاءاللہ الرحمن اسی مسجد میں, کل ہفتہ ہے پرسوں اتوار, تو بروز اتوار انشاءاللہ الرحمن اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے, جو ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے. اور اس دفعہ جو ہمارے پاس تشریف لے کے آ رہے ہیں وہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے پوتے اسد محمود سلفی ہیں, جو مکرم مسجد کے خطیب ہیں. آپ احباب اکثر و بیشتر ان کو جانتے ہیں. تو بھرپور شرکت کریں, خود بھی آئیں, احباب کو لے کے بھی آئیں, اپنی ماں اور بہنوں کو بھی لے کے آئیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں. دوسرا اعلان سیلاب زدگان کے لیے ہے. آپ کسی بھی قسم کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اسٹال کا آج آخری دن ہے, آج شام تک ہم اسٹال کو ختم کر دیں گے. تو اس کے بعد یہ سامان جو اکٹھا ہوا ہے ہم خود انشاءاللہ جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو پہنچا کے آئے ہیں. تو آپ ان کے دست و بازو بنیں, آپ ان کے ساتھ جو جس قسم کا بھی تعاون کر سکتے ہیں, وہ راشن کی مد میں ہو, پیسوں کی مد میں ہو, تو وہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. ایک اعلان ہے, ایک سوال ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو آدمی مسجد میں آئے وہ مسجد کے آداب کے مطابق اپنے سر پر ٹوپی پہنے. مجھ سے یہ بھائی نے سوال کیا تھا اور میں نے اس سوال کا جواب اس وقت مناسب نہیں سمجھا تھا, کیونکہ یہ بھائی نے صرف الگ سے سوال کیا تھا. سر پہ ٹوپی رکھنا یہ آداب میں شامل ہے. سر پہ ٹوپی رکھنا یا سر کو ڈھانکنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ننگا نہیں رکھتے تھے, یہ آداب میں شامل ہے. منہ پہ داڑھی رکھنا یہ احکامات میں شامل ہے. ہم کئی ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر شریعت نے شاید اتنی توجہ نہیں دی, لیکن معاشرے کی بڑی نظر ہے. اور وہ احکامات جس کے اوپر شریعت نے انتہائی توجہ دی, کام مجوسی ہیں, مشرک ہیں, یہودی اور عیسائی ہیں جو یہ منڈواتے ہیں, کوئی توجہ نہیں. کبھی کسی نے کہا مسجد آتے ہوئے داڑھی رکھ کے آیا کرے, یا سوال پوچھتے ہیں حضرت صاحب ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, تو میرا جواب ہوتا ہے ہاں جی داڑھی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. اگر داڑھی کے بغیر اگر آپ کی ہو جاتی ہے, ٹوپی تو بعد کا معاملہ, یہ تو آداب میں. شلوار کا ٹخنوں سے اونچا رکھنا احکامات ہیں.
جہاں تک تعلق ہے کپڑا سر پہ رکھنا یہ ثقافتی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کی ثقافت آج بھی ہے کہ وہ سر ننگا نہیں رکھتے. اب پنجاب کے اندر بھی ثقافت تھی, ہمارے بزرگوں کو دیکھے سر پہ پگڑی رکھتے تھے, کوئی بھی ننگے سر باہر نہیں جاتا. پنجاب کے جو لوگ ہیں پرانے, اب تو سارے ایڈوانس ہو گئے ماشاءاللہ, لیکن وہ سر کو ننگا نہیں رکھتے تھے, وہ معیوب سمجھتے تھے. تو اسی طرح اللہ کے نبی کی چونکہ ثقافت عرب کی تھی اور عرب کی ثقافت کے مطابق آپ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے, تو جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ مسجد میں نہیں, زندگی کے ہر لمحے اس پر عمل کرے, اس کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سر ڈھانپنے کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بھائی جان, نہ ہی نماز کے ساتھ تعلق ہے. سر ڈھانپنے کا آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ کے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں, آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں اور نماز کے وقت آپ نے کہا ذرا دینا کوئی چیز میں اوپر رکھ لوں, ایسا نہیں ہوا. آپ کا سر ہمیشہ ڈھانپا ہوا ہوتا. تو جو اس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں وہ ساری زندگی میں اہتمام کریں. اگر سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس کو ثواب ہوگا, لیکن اس کو مسجد کے احترام کے ساتھ. ہاں پھر آپ کو دلیل چاہیے, پھر آپ کہیں کسی بدعت کا مرتکب تو نہیں ہو کہ ہاں جی مسجد میں آ کے آپ نے سر پہ ٹوپی رکھنی ہے, نہیں تو نماز کے وقت آپ نے ٹوپی رکھنی, تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں اتنا تشدد نہ کریں. تشدد کریں جہاں پہ شریعت نے کیا ہے, داڑھی پہ کریں, ٹخنوں کو ننگا کرنے پہ کریں. کہیں نماز پڑھنی ہے, آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور چہرہ آپ کا اللہ کے نبی جیسا نہیں ہے تو کیسے قبول ہوگی اس کا طرح. یا پھر اس کے لیے بھی ہم داڑیاں رکھ دیتے ہیں, وہاں سے آتے ہوئے داڑھی لگا لیا کریں, جیسے ہم تھوڑا سا آتے ہیں اور ٹوپی پہن کے نماز پڑھ کے پھینک کے چلے جاتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. راجا صاحب ہیں, ماضی ہیں, بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.